جو جن کا یہاں پان منڈی میں آنا جانا تھا انہوں نے سہولت کاری کی، جو پاکستان میں دوسری ٹیمیں کرکٹ ٹیمیں آنا چاہتی تھی ان کے رستے کو بلاک کر دیا گیا۔ 10 سالوں میں روزنامہ جنگ میں انچارج کرائم ایڈیشن تھا، کبھی نہائے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی صاف کپڑے نہیں پہنے، لوگ ان کے پاس جانے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن وہ وہاں کے ایجنٹ ہیں، وہ وہاں خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ چیزیں تو واضح کرتی ہیں کہ ہندوستان ہمارے پاکستان کے امن کا دشمن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ فلاں ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہو، اس میں ایک نشانی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ آپ کے کان میں جو سوراخ ہے نا یہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں یا ہندوستان کے؟ اس کے بارے میں بھی ہماری ایجنسیوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ لاہور کو بہت زیادہ خدشات ہیں، لیکن میں ان کا عینی شاہد ہوں کہ ہماری ایجنسیوں نے اپنے ملک کا نام بلند کرتے ہوئے انہیں پکڑا اور ان کو جیل تک پہنچایا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، گزشتہ 2 دن پہلے ایک بہت ہولناک اور خطرناک واقعہ، دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس انارکلی پان منڈی میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کی کڑیاں کہاں سے کہاں ملتی ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت سینئر صحافی اعجاز بٹ صاحب موجود ہیں، جو کہ 10 سال جنگ اخبار میں کرائم کے ایڈیٹر رہے اور دہشت گردی کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے رہے۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کا تجربہ کیا کہتا ہے، یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پان منڈی میں کون لوگ آتے ہیں؟ پان یہ آتا ہے انڈیا، سری لنکا سے۔ انڈین لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس جگہ پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انڈیا میں ہم سارے ہندو نہیں رہتے، انڈیا میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں، وہ یہاں آتے رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو غیر ملکی ایجنسی بڑی آسانی سے اپنا ٹارگٹ بنا کے وہاں سے بھیجتی ہے، ان کو پلانٹ کرتی ہے۔ اب یہ جنہوں نے دھماکہ کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پان منڈی میں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پان منڈی میں جو ایکسیس تھا وہ اس جگہ کے حوالے سے ان کا روزانہ آنا جانا تھا، وہاں سہولت کار بھی موجود تھے اور وہاں بم رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اور سب سے اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بیسک مقصد زیادہ لوگوں کو مارنا نہیں تھا، صرف دہشت پھیلانا تھا، اور وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ پتہ آتا ہے یہ انڈیا سے لے کے آیا جاتا ہے، اس لیے انڈیا کے لوگوں کی جو بھارتی لوگ ہیں ان کی اس میں انوالومنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس بام کے پیچھے 2-3 ان کی جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو پاکستان کو جو دورہ تھا اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی رپورٹ پیش ہونی تھی اور پاکستان میں جو ہے نا کرکٹ کے دروازے ایک دفعہ دوبارہ سے پوری طرح کھل جانے تھے، تو اس کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے نا ہمارے ایک ہی پڑوسی ملک کو ہے کہ پاکستان کے، کیونکہ اگر پچھلے 10 12 15 سالوں میں پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہیں تو پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور جو پاکستان میں دوسری ٹیمیں کرکٹ ٹیمیں آنا چاہتی تھی ان کے رستے کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس بم دھماکے کے دوسرے اگر فیکٹرز کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ انارکلی کا پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کے آپ دیکھیں قریب بھاٹی گیٹ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں، وہاں بہت سارے سہولت کاروں کو رکھا بھی جا سکتا ہے، وہ سلیپر سیل کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور کہیں بیٹھ کے بم پلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بنایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو پوری تیاری کے ساتھ یہاں لایا بھی جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے بیان میں تسلیم کر لیا ہے کہ 5 شہروں میں جو ہے نا دہشت گردی کے واقعات کے بارے ہمیں ہائی الرٹ ملے ہوئے۔ یہی چاہتے ہیں کہ لاہور اور کراچی کے بارے میں باہر ایسا امیج پڑے کہ یہاں خوف زدہ ماحول ہو جائے، نظر آئے، اور یہاں دہشت گردی کا ماحول نظر آئے، لوگ خوف زدہ ہوں اور لوگ ان 2 شہروں میں آنے سے کترائیں، اور جو باہر کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ نہ PSL میں شرکت کریں اور دوسرے ممالک کی جو ٹیمیں وہ پاکستان میں آنے سے کترائیں۔ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں یا ہندوستان کے شہری ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈین جو قومی سلامتی کے سابقہ مشیر ہے، انہوں نے اپنے ایک میسیج میں، بلکہ اپنے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا تھا کہ ایک دفعہ میں پاکستان کے شہر لاہور میں آیا، داتا صاحب کے قریب سے گزرا تو ایک مجھے باریش آدمی ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہندو ہو، تو میں ایک دم گھبرا گیا کہ اس نے کیسے مجھے پہچان لیا۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پیچھے پرانی سی کوئی کٹری ٹائپ کی گلی تھی، وہاں لے گئے کمرے میں، وہاں ان کے گنیش کی یا جو ان کا کوئی دیوتا ہوتا ہے اس کی تصویر لگی ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ وہی ہیں۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ فلاں ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہو، اس میں ایک نشانی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ آپ کے کان میں جو سوراخ ہے نا یہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اور آپ یہاں مسلمان کے بیس میں رہ رہے ہیں، لیکن مجھے پتا آپ ہندو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ گھبرائیں نا، میں بھی مسلمان بن کے یہاں 25 سے 30 سال سے رہ رہا ہوں، اور پاکستان میں ریکی کر کے انڈیا میں اب یہاں کی جو جاسوسی کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ قریب ترین ہمارے داتا صاحب کے قریب جو ہے نا بہت سارے ملنگ اور اس طرح کے لوگ جو موجود ہوتے ہیں، ان کی آپ مذہب کو
چیک ہی نہیں کر سکتے. دہشت گرد یا ان کے سلیپر سیل کے لوگ ایسے موجود ہیں جو 10-10 20-20 سال سے یہاں موجود ہیں. وہ کبھی نہائے نہیں ہیں, انہوں نے کبھی صاف کپڑے نہیں پہنے, لوگ ان کے پاس جانے سے بھی کتراتے ہیں, لیکن وہ وہاں کے ایجنٹ ہیں, وہ وہاں خبریں پہنچاتے ہیں. یہ 2 ملکوں کی ایسی جنگ ہے, خفیہ وار ہے, کہ جس میں وہ مسلسل جو ڈپیوٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ آتے رہتے ہیں. اس وقت بھی لاہور شہر میں بہت سارے انڈین ایجنٹ موجود ہیں جن کو جب وہاں سے آرڈر آتا ہے, آرڈر بھی ایسے نہیں آئے گا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لکھا پڑا, ان کو ایک ایسا خفیہ کوڈ بھیجا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہاں فلاں جگہ کے قریب آپ نے دھماکہ کرنا ہے. پاکستان میں ایسے جو ہیں دہشت گرد, ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا ہے کہ ہمیں جو جتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں اس پر ہیڈ ہمیں 50,000 10,000 سے 50,000 ملتا ہے, اور جتنے لوگ اس بم دھماکوں میں ہلاک یا جان بحق ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں ان کا ہمیں 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک دیا جاتا ہے. تو واضح کرتی ہیں کہ ہندوستان ہمارے پاکستان کے امن کا دشمن ہے, وہ ہمارے ملک میں کبھی بھی خوشی نہیں آنے دینا چاہتا. ان ملزمان تک ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. بھارتی قومی جو سلامتی کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو ہم اربوں روپیہ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے اندر خرچ کرتے ہیں, کیوں نہ ہم اس میں سے کچھ حصہ ایسے دہشت گرد تیار کرنے میں لگا دے کہ جو ہمارے یعنی مخالف ملک جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں, تو وہاں براہ راست دہشت گردی کریں اور ہمارے ملک کو ویسے سیکورٹی مل جائے. جو پاکستان میں آتے تھے, پاکستان میں دہشت گردی کرتے, تو ہم نے پورا 10 سال 2002 سے لے کے 2012 13 14 تک نا مسلسل دہشت گردی کی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں روزنامہ جنگ میں انچارج کرائم ایڈیشن تھا, اور میں دہشت گردی کے اوپر خود جا کے رپورٹنگ کرتا تھا, اور دہشت گردوں کے جو ساتھی تھے, سہولتکار تھے, ان کے میں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں. کیونکہ بھارت نے ہمارے پولیس والوں میں بھی دہشت گرد پھیلائے, بھارت نے ہماری جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں بھی اپنے دہشت گرد کو پھیلایا, بھارت نے ہمارے ملک کے ٹیچرز اور پروفیسرز کو بھی ادھر جو اپنی دہشت گردی میں یا سراغ رسانی میں استعمال کیا. تو یہ سارے لوگوں کو ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیوں نے پکڑا اور ان کو کیفر اقدار تک پہنچایا, ان کو عدالت میں پیش کیا. اس حوالے سے میں یہ لاسٹ ورڈ یہ کروں گا کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے کم سہولتیں ہونے کے باوجود بھارت جیسے بڑے ملک کے بہت بڑی جو ایجنسی ہے دہشت گردی کی, جو مدر ہے را, اس کے جتنے دہشت گرد پاکستان میں سے ان کو بہت زیادہ کو نہ صرف سنب کیا بلکہ بہت سارے کو پکڑ کے. ابھی آپ پنجاب کی جیلوں میں چلے جائیں تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ اس وقت پنجاب کی جیلوں میں بہت سارے انڈین دہشت گرد موجود ہیں جو موقع پہ بم رکھتے ہوئے پکڑے گئے, اور کچھ ایسے تھے جو خود کش حملہ آوروں کو چھوڑ کے آئے تو ان کو پکڑا گیا. ایسے بہت سارے ناموں کو ابھی کیونکہ ہماری ایجنسیوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے, لیکن میں ان کا عینی شاہد ہوں کہ ہماری ایجنسیوں نے اپنے ملک کا نام بلند کرتے ہوئے انہیں پکڑا اور ان کو جیل تک پہنچایا. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے سینئر صحافی اجاز بٹ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ انارکلی پان منڈی میں دھماکے کی کڑیاں جو ہیں پولیس اور سیکیورٹی ادارے تو اپنی تفتیش کر رہے ہیں. پان منڈی میں کچھ انڈین لوگ بھی آتے ہیں, انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور بالکل مسلمانوں والے گیٹ اپ بھی کیے ہوتے ہیں. شاید یہ ان کی بھی حرکت ہو سکتی ہے. یہ تفتیش کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کون پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھ کے اس کا فیڈ بیک جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.